لہو رنگ آنچل۔ دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ دستک کی آواز اور دروازے کے ہلنے سے لگتا تھا کہ اگر دروازہ جلد سے جلد نہ کھولا گیا تو دستک دینے والا اسے توڑ ڈالے گا۔ ایمل نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ کھل چکا تھا۔ ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ ابھری، دلگداز اور دلدوز، جیسے ممتا کی پکار۔ ایک تصویر اب پل کے نیچے گندے پانی کی تھی۔ اس میں شاید دوپٹہ تھا، سرخ یا شاید گلابی، وہ یاد نہ کر سکا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے آنکھیں بند کر دیں اور مردہ بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ماحول پر جیسے سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ اب تو شاید سرخ دوپٹے کو بھول کر سفید کفن کی تیاری کرنی تھی۔ ایمل اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ممتا کی فریاد پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے مڑ کر ماں کی باہوں میں جھولتی اس لاش کو دیکھا، بالکل ساکت، خاموش، معصوم۔ وہ 6 سالہ بچی کی لاش اس کی اپنی بیٹی کی تھی، اپنا خون، جائز خون۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ تصور میں 9 سال پہلے کا منظر ابھرا، ایک 7 سالہ معصوم کلی کا سرد و زرد چہرہ۔ وہ لاش اس معصوم کی تھی جو گرمیوں کی ایک دوپہر گھر سے نورانی قاعدہ لے کر گاؤں کی استانی اماں سے پڑھنے گئی تھی۔ تب اسے یہ خیال بالکل نہیں آیا کہ دوسروں کی خوشیاں برباد کر کے خود سکون سے رہنا خدا کی شان کے خلاف ہے۔ اگر اسے اس بات کی خبر ہوتی تو شاید آج اس کی 6 سالہ بچی کی لاش اس پل کے نیچے گندے پانی کے کنارے نہ ملتی جہاں وہ 9 سال پہلے اپنے ہی گاؤں کی مہر کی لاش کو لاچارگی کے عالم میں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مسجد میں اعلان کروانے کے لیے محلے میں قدم رکھا۔ اسے مہر کا چلنا دکھائی دیا، ہاتھ میں قاعدہ پکڑے۔ اب جیسے ایک فلم اس کے سامنے تھی، معصوم مہر اور پھر ایمل کا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے گود میں اٹھا کر گھر لے جانا، مہر کا قاعدہ سینے سے لگائے رکھنا، جیسے یہ قاعدہ یا شاید اس میں لکھے حروف اس کی نجات دہندہ تھے۔ گھر لے جا کر اس معصوم کے ساتھ اس قاعدے کی موجودگی کا پاس نہ رکھتے ہوئے زیادتی کرنا اور کمرے میں بند کر دینا۔ پھر جب مہر روئی، کپ کپائی، دروازہ پیٹا، گویا کہ ننھی سی جان اسے توڑ ڈالے گی۔ اگلا منظر اس سے کہیں زیادہ اندھوناک تھا، تصور میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ عصر کا وقت قریب آنا، گاؤں والوں کا اپنے گھروں سے نکلنے اور مہر کے غائب ہونے کے جاننے کا ڈر اور شناخت کیے جانے کا خوف، بے رحمی خوف پر غالب آ گئی۔ اس معصوم کا چھوٹا سا دوپٹہ کس کے اس کے گردن کے گرد لپیٹا اور سانسوں کی ڈور کاٹ ڈالی۔ اس نودمیدہ گلی کی منزل گندے پانی کا جوہر تھی، جہاں لاچارگی راج کر رہی تھی۔ سرخ گلابی مائل دوپٹہ، ایک پلو دوپہر کی گرم ہواؤں کی زد میں لہراتا اور دوسرا مہر کے گلے کے گرد لپٹا ہوا۔ اگلے لمحے ایک عورت کے دل شکن چیخ و پکار نے اس کے تصور کی دنیا میں مزید زلزلہ برپا کیا۔ ممتا کی آہ و بکا، معصوم مہر کی ماں کی کانوں کو پھاڑتی آواز، وہ تمام بد دعائیں، آہیں، کرراہیں، ساری رات کی آوازیں۔ مہر کو صبح دفنایا گیا تھا کیونکہ لاش بڑی دیر سے ملی تھی، لیکن ایمل کی بیٹی کی لاش تو مغرب کے قریب ہی مل چکی تھی جب وہ کام سے گھر لوٹا، اور بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیٹی استانی اماں سے قاعدہ پڑھنے گئی تھی لیکن گھر نہیں آئی۔ اس نے وہاں اس کی موجودگی کی یقین دہانی کرنے دوڑ لگا دی تو معلوم ہوا کہ آج تو ان کی بیٹی پڑھنے ہی نہیں گئی تھی۔ وہ یہ سن کر فوراً پل کی طرف دیوانہ وار بھاگا تھا اور دور سے نظر آتے ایک منظر نے اس کے جذبات کی دنیا تہ بالا کر کے رکھ دی تھی۔ ننھا سا آنچل دور سے ہلکی سی روشنی میں جھلک رہا تھا، ٹھیک ویسے ہی اس کا ایک کنارہ گلے کے گرد لپٹا تھا جیسے اس نے مہر کے گلے کے گرد لپیٹا تھا۔ یہ لمحہ جہان ندامت کی جانب پہلا قدم تھا، پچھتاوے کا لمحہ، ورنہ مہر کی موت کے بعد قاتل کے نہ ملنے پر وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ بیٹی کو گھر کے برآمدے میں ڈالا تو اسی دستک کی آوازیں سنائی دی جو مہر نے فرار کے لیے کی تھی۔ اس وقت تو وہ دھڑدھڑاتے دروازے کی دستک بالکل بھی نہیں سن رہا تھا۔
اور آج اسے ایسا لگ رہا تھا گویا گھر کے سبھی دروازوں کے پٹ کھلے تھے، پر پھر بھی ہر طرف سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وقت کی بے رحم دستکیں اس کی سماعتوں پر وزنی ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھیں۔ اسے لگا کہ اپنی بیٹی سے زیادتی کرنے والا، اس کا گلا گھونٹنے والا وہ خود تھا۔ جب وہ مسجد کے گیٹ پر پہنچا تو اسے تب احساس ہوا کہ یہ اعلان تو یوں ہے جیسے اس نے خود اپنی بیٹی کی عزت اور سانسوں کا جنازہ نکالا ہو۔ دل پر درد کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ سہارنا مشکل لگنے لگا، دھڑکنیں تیز تر ہونے لگی، بڑے کرب کے عالم میں سینہ تھام کر رہ گیا اور چلتے چلتے مسجد کے گیٹ کے قریب گر پڑا۔ سانسیں رکتی محسوس ہوئیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، لیکن ہوا میں لہراتی سرخ رنگ کی کوئی چیز اس اندھیرے میں بھی دکھائی دی۔ دروازہ دھڑ دھڑ بجنے کی آواز کانوں کے پردے پھاڑنے کے قریب تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور سینے سے ہاتھ ہٹا کر کانوں پر رکھنا چاہے، مگر تب تک موت کی سیاہ چادر اس کے گلے کے گرد لپٹ چکی تھی۔